السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ نوجوان نسل کو دینی مسائل کا اور دینی بنیادی علوم کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس فتنہ کے زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اور ایمان لٹنے کا خطرہ ہے، وہیں پر جو بنیادی چیز ہے وہ دینی مسائل سے آگاہی ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی انہیں بنیادی مسائل کا علم نہیں۔ آپ نے یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس علم سے مراد جس کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، وہ علم ہے جو انسان کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کے بارے میں بتا سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، اسلام میں یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں ہے، جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی حرام اور حلال دونوں کی آگاہی اس کو ہو، اور اسی طرح پاکی اور ناپاکی کا علم اسے حاصل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں اور سکولز میں یہ حدیث پڑھائی تو جاتی ہے اور نصاب میں بھی داخل ہے، لیکن اساتذہ بھی اس کو صرف جو ہے وہ سرسراً پڑھا دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور مختصر سی تشریح کر دی جاتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس حدیث کو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے بنیادی مسائل کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل کیا ہیں، حلال حرام کے مسائل کیا ہیں، یعنی جو علوم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہیں ان علوم کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کالجز کی تعلیم دلوانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور جس طرح سے ممکن ہو ان کی فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے دوستوں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں، کیا آپ نے جو کھانا کھایا ہے، جو مال استعمال کر رہے ہیں آپ، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، اور آپ کے بدن پر اگر نجاست لگی ہے تو کتنی نجاست لگنے سے آپ کے بدن کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہوگا، بدن ناپاک ہوگا، اور کتنی نجاست سے کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اسلام کے اندر جو دیگر نماز کے بنیادی مسائل ہیں اور دیگر نجاست کے مسائل ہیں، بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے تاکہ بچوں کو بنیادی علوم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ پتہ ہوں، تاکہ وہ ٹھیک سے عبادات کر سکیں، ٹھیک سے اپنے دیگر معاملات کو لے کر چلیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کر آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بنیادی فرائض کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ تو آج اس زمانے کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کریں، اسپیشلی اتنا علم تو بچوں کو ضرور دلوائیں کہ ان کو پاکی ناپاکی، حلال حرام کا پتہ ہو، انہیں نماز کے مسائل کا علم ہو، انہیں روزے کے مسائل کا علم ہو، انہیں دیگر اسلام کی جو بڑی عبادات ہیں ان کا علم ہو، تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دینی علوم سے آراستہ کر سکیں۔ جب خود کو دینی علوم سے جو ہے آگاہی نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ رفتہ رفتہ دین زندگیوں سے نکلتا جائے گا اور بالآخر نقصان ہمارا اپنا ہوگا، اور پھر ہم افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش اپنے بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کرتے، انہیں دینی تعلیم دیتے۔ تو دوستو، اس حدیث کو جہاں ہم نے پڑھنا ہے وہاں اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔
عملی زندگی میں یہ چیز لے کر آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے، یا دیگر بڑے صحابہ سے جو فقہا صحابہ تھے ان کے سامنے بات رکھتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہم مسائل سیکھنے میں، سمجھنے میں شرم بھی کرتے ہیں، حالانکہ سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، اس وقت ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم دیں، انہیں دین کے بنیادی مسائل سکھائیں، تاکہ وہ ایک بہتر اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ ایک پکا اور سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے دین کا سب سے پہلے اچھے طریقے سے علم ہوتا ہے اور باقی علوم کا بعد میں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں اور بعد میں دینی علوم کی طرف لاتے ہیں، اور اگر سکھاتے بھی ہیں تو بہت محدود اور بہت کم علم جو ہے وہ دینی علوم سے بچوں کو آگاہی ہوتی ہے۔ چند پیچیدہ مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر بندے کو ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی اور پاکی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اور اساتذہ کو اسکول اور کالجز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ ترغیب دینی ہے کہ یہ جو علوم ہیں ان کو ہمیں ہر صورت میں سیکھنا ہے اور آگے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، کیونکہ جب تک یہ بنیادی علوم حاصل نہیں ہوں گے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا مقصد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ دنیاوی علوم بھی بعض لوگ مراد لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر علماء کہتے ہیں کہ اس سے جو علوم مراد ہیں وہ دینی علوم ہیں، کہ جو فقہی مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر بہت زیادہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔